ترتیب دیکھیے، پہلے عورت، پھر اس کے بعد اسرہ، فیملی لائف، آئلی نظام، پھر اس کے بعد المجتمع، سوسائٹی۔ اللہ کیا ترتیب ہے! اور شروع میں کہا گیا کہ انسان دونوں ہیں، مرد اور عورت دونوں، لیکن عورت جو ہے مرد سے بنائی گئی ہے، مرد سے پیدا کی گئی۔ ان النساء خلقن من الرجال فی ھذا دعوۃ صریحۃ للرأفۃ بہن۔ عورت کو مرد سے بنایا گیا ہے، مرد کا حصہ ہے وہ، اس میں کھلی ہوئی دعوت ہے کہ عورتوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ مثلا یہ انگلی یہ بدن انسانی کا جز ہے، یہ حصہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو کاٹ دیا جاتا ہے؟ لا، بلکہ علاج کیا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر جب کوئی آئنمنٹ دیتا ہے تو کہتا ہے دھیرے دھیرے مساج کرو، دھیرے دھیرے۔ جی، تو عورتیں چونکہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، پسلی بدن کا ایک حصہ، اس سے بنائی گئی ہے، اور وہ بھی اوپری جو پسلی ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، حدیث میں سب سے زیادہ ٹیڑھی، یہ بہت ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان کو سیدھا کرنے کے لیے جانتے ہیں ایک بہت اچھا طریقہ ہے، کھانا کیسا بھی خراب ہو، واہ کیا بنایا ہو، ہوٹل میں بھی ایسا کھانا نہیں ملتا، ہاں، اور کپڑے پہن کر کے، واہ کیا خوش، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ لے آئی بول دینا چاہیے ہم کو۔ جی تو یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، تو پہلے عورت اور پھر اس کے بعد اسرہ، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ اسرہ، یہ فیملی اور آئلی جو خاندانی نظام ہے کس سے بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا عورت سے بنتا ہے۔ تم باپ بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ کسی کے ماموں بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ کسی کے دادا بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ تو خاندانی نظام کی جو بنیاد ہے اسرہ میں خاندانی نظام، اس کی بنیاد عورت ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی عورت قابل قدر ہے۔ قابل قدر یوں بھی ہے کہ تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے، اور یوں بھی قابل قدر ہے کہ وہ پوری فیملی لائف، پورے آئلی نظام اور خاندانی نظام کی بنیاد ہے۔ یہ نہ ہو تو کہاں سے لاؤ گے بچے؟ مشین تو یہی ہے نا۔ جی اس کے بعد اب مجتمع، سوسائٹی سے بات کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے کچھ مالیات اور اقتصادیت کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اکنومی کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں مال مت کھاؤ، بالکل منع کر دیا گیا، ساری چیزیں آ گئی اس میں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراضی منکم، تجارت ہو اور آپسی رضامندی کے ساتھ ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، جی، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ایک سوال ہے کہ بیان چل رہا ہے شادی کا، بیان چل رہا ہے نکاح کا، بیچ میں یہ کیوں آیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسوں کے لالچ میں شوہر بیوی کو مار ڈالتا ہے، پیسوں کے لالچ میں ساس اپنی بہو کو مار ڈالتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو مار ڈالتی ہے، منع کیا گیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور کبھی کبھی ڈپریشن میں جا کر کے آدمی خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے، منع کیا گیا۔ جان اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے اتنی آسانی سے جانے دیا جائے۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر رحیم ہے۔ تو عورت کے ساتھ عدل کیا جائے، عدل، لیکن اتنا بھی ڈھیلا نہ چھوڑا جائے کہ وہ جو بھی غلط سلط کرنا چاہے کرے، لا 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 لا۔ بتایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے عورتوں کے اوپر، اس عورتوں کی توہین نہیں ہے۔ کہا جائے کہ فوج کا کمانڈر ہے تو کیا فوجیوں کی توہین ہے؟ ارے بھائی، فوجی نظام کو خوبصورت انداز سے چلانے کے لیے کمانڈر ان چیف کی ضرورت ہے، ایسے ہی گھر کا جو نظام ہے، آئلی نظام کو چلانے کے لیے کمانڈر کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، قوام کی ضرورت ہے، وہ تو فطری بات ہے یہ۔ اور کس کو بنایا جانا چاہیے قوام؟ جو ساخت کے اعتبار سے، فزیک جس کا اچھا ہو، ساخت اس کی، فزیک اس کی، یعنی فزیکل انداز اس کا مضبوط ہو،
دوسرے کے مقابلے زائد ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ طاقتور ہے، لہذا قوام اسے بنایا جائے۔ اور عورت اور مرد میں فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے مرد کے عقل کے اوپر یہ جذبات غالب نہیں ہوتے، جی جذبات غالب نہیں ہوتے، لیکن عورتوں کی عقل کے اوپر جذبات غالب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسے طلاق کا حق نہیں دیا گیا۔ غصے میں آ گئی فن طلاق دے دیتی، پورا آئلی نظام بگڑ کر کے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل کے اوپر جذبات کا غلبہ ہے۔ لہذا عورتوں کو طلاق کا حق نہ دینا یہ عین فطرت ہے۔ ہاں طلاق کا حق نہ دے کر کے خلا کا حق دیا ہے، میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو مجھے چھوڑ دے، خلاص۔ یہ ہے اعتدال، عدل ہے۔ لہذا اگر غور کیا جائے تو یہ پوری سورہ کریمہ عدل کے محور کے اوپر گھومتی ہے، پورا ایکسس اس کا عدل ہے۔ تو مرد کو قوام بنایا گیا، کیوں؟ تاکہ عائلی زندگی بہتر رہے، طبعی طور پر بھی وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے، اور دوسرے قانونی طور پر بھی، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کما کر کے لانا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو طبعی طور پر اور قانونی طور پر یہ مرد اس سے برتر ہے، لہذا اسے قوام بنایا گیا، اور اسے مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن کتنا مارنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یضرب فی حیاتہ امرأۃ ولا خادما قط، آپ نے نہ کسی نوکر کو اور نہ کسی بیوی کو اپنی کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو متعین کیا جائے گا۔ ایک خادمہ ذرا شوخی کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو مارتا۔ مسواک سے کیا چوٹ لگتی ہے، اس مسواک سے میں اس کو مارتا۔ اللہ یہ رحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔